السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی بحث اس بنیاد پہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا الیکشن جنوری میں ہوگا، جو کہ کافی دنوں سے چل رہی تھی۔ اب جبکہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو نہیں دی، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن کرا دیا جائے گا، لیکن یہ کتنی حتمی بات ہے کیونکہ ڈیٹ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف ڈیٹ دی ہے جس کی بنیاد پر جو حلقہ بندیاں ہیں اور اس کے بارے میں گزارشات ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں ان حلقہ بندیوں کو مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں، یہ ایک پورا اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اب الیکشن کمیشن جنوری میں کے آخری میں الیکشن کرا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے سیاسی جماعتوں میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، MQM ہے، بڑی سیاسی جماعتیں PMLN ہیں، وہ اپنی اپنی راستے بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی کمپین تو انہوں نے نہیں شروع کی ہے، لیکن یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ 90 دن کا مطالبہ کر رہی ہے اور ابھی تک 90 دن سامنے نہیں ہے، کیونکہ 90 دن 6 نومبر سے پہلے کی ڈیٹ ہونی چاہیے، جو کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے دیا تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ کہ جنوری میں ہوگی، اس سے واضح ہو گیا کہ 90 دن میں الیکشن تو نہیں ہوتا، اور صدر پاکستان کی وہ جو ڈیٹ ریکویسٹ کی تھی انہوں نے، اس کے درمیان بھی نہیں ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک طرف الیکشن کی کمپین آہستہ آہستہ بڑھا رہی ہے، اور جو اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ ایسے تاثرات سامنے آئے تھے کہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور ان اختلافات کی وجہ ان کے اندر موجود پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے جو سینئر رہنما ان کے بیانات ہیں، اور خاص طور پر وہ بیانات جو کہ عمران خان اور PTI کے حوالے سے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں مقبول نہیں ہوئے۔ چنانچہ چند عرصے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑے ہاٹ کیک یعنی بڑی امپورٹنٹ پارٹی کہلائی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کئی الیکٹیبلز بلوچستان میں اور پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں اور KPK میں جوائن کریں گے، وہ دور ہو گئے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی سے وعدہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس طریقے سے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا، اور وہ لوگ جو PTI سے الیکٹیبلز نکلے تھے اور پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اور وہاں پہ موجود یوسف رضا گیلانی سے ان کی بات ہوئی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ انہوں نے پھر پاکستان استحکام پارٹی کا حصہ بن گئے۔ دوسری طرف KPK میں جو الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے والے تھے، وہ آپ کے چلے گئے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں۔ تو چنانچہ پیپلز پارٹی کے یہ تاثر آنے کے بعد کہ ان کی الیکشن اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈرز کے اندر اس چیز کو لے کر بڑا سوال پیدا ہو گیا، اور اب پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ چند لوگوں کی ناقبت اندیشوں کے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی جو پالیسی نہیں تھی اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ جو بیانات دیے گئے، جس سے اسٹیبلشن اور پیپلز پارٹی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے PTI اور عمران خان ظاہر 9 مئی کے بعد ایک ریڈ لائن ہے، اور جو بھی اس ریڈ لائن کو اپنے سر پہ سجانا چاہے گا، یقیناً وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے غضب سے نہیں بچے گا۔ اب رہی بات میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد بھی اس وقت ایسے ناعقبت بندیش مشیر اور نااہل مشیر جمع ہو گئے ہیں، جو بیسیکلی PMLN کا وہ طبقہ ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک میڈیا کے چند لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس وقت میاں نواز شریف کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب نے جو حالیہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ایک لحاظ سے غلط نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ ان کے لیے پریشان کن بھی بن چکی ہے۔ وجہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب، جس کو وہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسٹینشن دینے میں PMLN
جماعت کا بہت بڑا رول ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی اس میں اپروول شامل ہے۔ چنانچہ ایک طرف آپ باجوہ کو احتساب کی کٹے میں لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف جنرل باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دیا، تو آپ کی ان دو متضاد ایکشن کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ جنرل فیض اور دوسرے جو آپ کے عدالتوں میں موجود ایک طویل آپ کے جسٹس ہیں، جو کہ جنہوں نے واقعی اس ملک کے اندر عدالت کے وقار کو تباہ کیا، اپنے فیصلوں سے اس عدل کو نقصان پہنچایا، اس انصاف کے مندر کو نقصان پہنچایا، اور اس اہم ترین عہدوں کو نقصان پہنچایا۔ یقیناً ان کا احتساب ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے بھی میاں نواز شریف صاحب نے وہاں بیٹھ کر بیان دیا اور احتساب کی بات کی، جس سے یقیناً پاکستان میں موجود جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ پسند نہیں آئی۔ چنانچہ کیونکہ اس وقت ملک کو کسی بھی مزید عدم استحکام کا شکار کرنا ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ چنانچہ قومی سلامتی کے پیش نظر اس وقت کسی قسم کی چیزوں کو ایشو بنا کر ایسے حالات پیدا کرنا جو کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے نہیں ہو، یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور اہم ترین اسٹیک ہولڈر اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے اہم ترین مسئلہ معاشی مسئلہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو ان معاشی مسائل سے نکالا جائے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو لوگ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں برسوں سے اور پاکستان کو چوس رہے ہیں، ان کا کس طرح قلع کما کیا جائے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ فوج کے سربراہ، فوج کی پوری ٹیم پاکستان کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے، اور یہ کوئی نگراں حکومت میں انہوں نے کام نہیں کیا، یہ کام انہوں نے اس حکومت کے ساتھ شروع کیا جو کہ شہباز شریف کی حکومت تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف کی 16 مہینے کی 85 کی کابینہ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے 85 کی کابینہ میں جس میں 11 سیاسی جماعتیں تھے، ان کی کارکردگی محض صرف اتنی تھی کہ انہوں نے حکومت کے مزے لیے، عیاشیاں کی، اور ان میں سے چند کے اوپر شدید کرپشن کے کیسز کی بات کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے کسی حد تک اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف بلاول بھٹو نے اپنا رول ادا کیا، اور JUI کے چند ایک منسٹر نے اپنا رول ادا کیا، باقی 85 کی کابینہ صرف عیاشی کرتی رہی۔ اس صورتحال کے لحاظ سے وہ تمام ایکشن جو ابھی چند دنوں میں آپ کے نگراں حکومت میں لیا گیا، وہ سوال رہتا ہے کہ وہ 11 سیاسی جماعتوں کی 16 مہینے میں جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے کیوں نہیں لیا۔ اب یہ سوال جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم سے نہیں، بلکہ یہ سوال 11 سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے دور میں اسمگلروں کے خلاف، ڈالرز مافیا کے خلاف، اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، لینڈ مافیا کے خلاف، بڑے بڑے آپ کے جو ہنڈی حوالے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی، اور یہ کارروائی جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکومت میں صرف چند دنوں میں کیوں ہوئی، حالانکہ جنرل عاصم منیر ان کی ٹیم یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو وہ ٹیم تو اس وقت بھی موجود تھی۔ تو اس کا جواب بالکل سادہ ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کے اندر اتنا کرج نہیں ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ضرور ہوگی، لیکن وہ ان لوگوں سے جن کے ذریعے وہ اپنی پوری انتخابی مہم کو چلاتے ہیں، اپنا پروگرام چلاتے ہیں، جو اس مافیاز کا بہت سارے سیاسی جماعتوں کے لوگ حصہ ہیں، پارلیمنٹیرین حصہ ہیں، تو کس طریقے سے وہ ان مافیاز کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہاں پر شہباز شریف کو یہ ایکشن لیتے ہوئے پریشانی ہوئی، کیونکہ کئی اتحادی جماعتیں ان میں شامل تھے وہ، اور ان اتحادی جماعتوں اور خاص طور پہ مسلم لیگ کے بہت سارے لوگوں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ ایکشن ہو گیا تو آئندہ آنے والے وقت میں ان کے مستقبل میں جو ان کو فائنینشیل ایڈ ہوتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے، علاقوں میں سپورٹ ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتتے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اور اس طریقے سے جو لوگ وڈیرے جاگیردار
اور بڑے بڑے سرمایہ کار اور مافیاز پارلیمنٹ میں تھے، پھر ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور چنانچہ پھر وہ کہاں جائیں گے۔ چنانچہ تھریٹ اور بلیک میلنگ کی بنیاد پر 11 سیاسی جماعتوں کی جو حکومت تھی وہ ان لوگوں کے بلیک میلنگ میں آ کر وہ کام نہیں کر سکی جو نگراں حکومت کر رہی ہے۔ چنانچہ اس وقت عوام میں ایک بے چینی ہے، اور وہ کسی سیاسی جماعت کو اور کسی سیاسی شخصیت پر توجہ دینے کے بجائے صرف 2 شخصیت پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ہیں جنرل عاصم منیر اور ایک ہیں جنرل قاضی فائز عیسیٰ۔ پاکستانی عوام کو، میں ایک بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سیاسی کسی نہ کسی کے کارکن ہیں، ایون کے ووٹرز ہیں، تو وہ تعداد یقیناً ایک لیمیٹڈ ہوگی، لیکن ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہ جنرل عاصم منیر کے ان اقدامات کو سراہتی ہے، اور جس طریقے سے اس کے رزلٹس آ رہے ہیں ان مافیاز کو کنٹرول کرنے کی بنیاد پہ، چینی پہ، گندم کی ذخیرہ اندوزی پہ، ڈالرز کے ریٹ پر، اور اسی طریقے سے لینڈ مافیا، ٹینکر مافیا کے اس بچھائے ہوئے جال کو توڑ رہے ہیں۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں چیزیں پکڑی گئی ہیں، لسٹیں تیار ہوئی ہیں، ایکشن ہو رہے ہیں۔ چنانچہ عوام کو اس اقدام سے بہت لگاؤ ہے، اور نہ صرف عوام بلکہ جو بیس ہے کسی بھی ملک کے بزنس مین، ان کا 100% اس بات پہ اعتماد ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ ان کا ساتھ دیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسری بنیاد پر جو ایک اہم ادارہ ہوتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ، جو کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کی معاملات میں ہر قسم کے اہم ترین آئینی، قانونی، سیاسی معاملات میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج سے پہلے مافیاز کو جو تحفظ سپریم کورٹ میں ملا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب یہ امید کرتے ہیں بزنس مین اور پاکستان کی عوام کہ سپریم کورٹ میں ان مافیاز کو تحفظ نہیں ملے گا۔ چنانچہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر اور قاضی فائز عیسیٰ سے نہ صرف پاکستانیوں کو امید ہے بلکہ پاکستان کے جو مین بزنس کمیونٹی ہے، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو تاجر لوگ ہیں، جو کسان ہیں، مزدور ہیں، طالب علم ہیں، وہ سب اب امید رکھتے ہیں جنرل عاصم منیر سے اور قاضی فائز عیسیٰ سے۔ رہی بات کہ میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد وہی لوگ آ گئے ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں بڑے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے تارا ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی معاملات میں مداخلت تو نہیں کر رہی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی لیڈر آ کر وہ اس قسم کے حالات پیدا کرے کہ پاکستان پھر ایک دفعہ عدم استحکام کی طرف چلا جائے، جو کہ عمران خان کے دور میں ہوا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں نااہلیت دکھائی، اور جب وہ اپوزیشن میں آئے تو انہوں نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ اب عمران خان کیونکہ جیل میں ہیں اور کئی اہم ترین کیسز میں انوالو ہیں جس کی سزائیں بڑی ہو سکتی ہیں، چنانچہ یہ سامنے چیز آ رہی ہے کہ عمران خان اب سیاسی افق پر ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اور مزید اس میں جو ہے وہ مضبوطی آئے گی۔ چنانچہ پی ٹی آئی ضرور ایگزسٹ کرے گی لیکن اس کا سربراہ کوئی اور ہوگا۔ عمران خان کی 3 سالہ 7 ماہ کی جو حکومت تھی اس کو صرف جو ہے بیس بنا کر اگر مختلف سیاسی جماعتیں چیختی رہیں گی اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گی کہ عمران خان نے اس ملک کو تباہ کیا، تو اب عوام کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے پہ کہ آپ کے ساتھ ہیں، نہ وہ کسی اور کی خرابی کی بنیاد پر یا IMF کی وجہ سے پاکستان میں جو اس وقت عام پاکستانیوں کو مشکلات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے اور پاکستانیوں کو خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے ان کو مشکلات سے نکالنے کے پاس کسی کے پاس اگر روڈ میپ ہے
تو وہ پہلے ہی شو کرے تاکہ عوام کو اس بات کا آگاہ ہو کہ ہاں یہ آگے پاکستان میں ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ حالانکہ ماضی میں بہت بڑی بڑی ترامیم ہوئی لیکن وہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹیرین نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ تو چنانچہ اب عوام جاگ چکی ہے اور وہ اس انتظار میں ہے، اور یہ ریئیکشن الیکشن میں نظر آئے گا کہ عوام کس قدر الیکشن چاہتی ہے یا کس قدر الیکشن نہیں چاہتی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔